اقبال کا جو ایک شعر ہے اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا عاشق ہو جاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی حسین و جمیل ہو جاتا ہے. اس کے چہرے سے بھی حسن نمایاں ہو جاتا ہے اور اس کا روح، اس کی روح، اس کا دل، اس کا نفس بھی سج جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال ہے، یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو مکمل اس کی جھلک ہے وہ لوگوں سے پوشیدہ کر دی. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال کا تذکرہ بہت ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. وہ حسن مصطفیٰ کی ایک جھلک ہے. وہ دو شاعر جا رہے تھے، امین صاحب بڑے بازوق انسان ہیں. دو شاعر جا رہے تھے، ایک نے کہا تیرے چھپنے سے پڑے مندر و حرم کے جھگڑے، تیرے چھپنے سے پڑے مندر و حرم کے جھگڑے، تو اگر پردہ ہٹا دے تو ہی تو ہو جائے. اس نے کہا اللہ خود تو چھپ گیا ہے، دنیا بنائی، خود کو پردے میں رکھا ہوا ہے، اگر تو ظاہر ہو جائے تو حق واضح ہو جائے، پتہ چل جائے حق کیا ہے. کوئی مندر کی طرف جا رہا ہے، کوئی مسجد کی طرف جا رہا ہے، کوئی گردوارے کی طرف جا رہا ہے، کوئی کلیسا کی طرف جا رہا ہے، تو اللہ واضح ہو جا، اپنا جمال دکھا دے تاکہ حق واضح ہو جائے اور یہ جھگڑے ختم ہو جائیں. اب دوسرے شاعر نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہی بہتر ہے کہ پردے میں وہ روح پوش رہے. یہ بہت اچھا ہے وہ پردے میں رہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں سلامتی ہے. یہی بہتر ہے کہ پردے میں وہ روح پوش رہے، وہ اگر پردہ ہٹا دے تو کسے ہوش رہے. اور اس نے پردہ ہٹا دیا تو کسے پھر ہوش رہے گی؟ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. تو یہ اپنا اپنا ذوق ہے، اپنا اپنا انداز ہے. تو اسی طرح ایک اور شاعر نے کہا، نجم سبزواری نے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. اور پھر کہتے ہیں کہ کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. اے نجم نہ جانے طیبہ کے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا. تو یہ اپنا اپنا ذوق ہے شعراء کرام کا جو اظہار کرتے رہتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن ہے، اللہ رب العزت نے اس کو پردوں میں چھپایا ہوا، مکمل طور پہ دنیا والوں کے سامنے نہیں کیا گیا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. تو عرض کر رہا تھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے یہ ایک جھلک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن ہے یہ کمال پر ہے، یہ کامل ہے، یہ مکمل ہے، یہ اکمل ہے. یہی سوال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت شاہ ولی اللہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بڑے مضطرب رہتے تھے، بے چین رہتے تھے، اور سوچتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والے صحیح و سالم رہے. یہ بات سمجھ نہیں آتی. جو ایک جزو ہے حسن، اس کو دیکھنے والے انگلیاں کاٹ لیں، اور جو مکمل حسن ہے
اس کو دیکھنے والے ثابت قدم رہے. یہ بات سمجھ نہیں آتی. آنکھ لگی, قسمت کی آنکھ کھل گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت شاہ عبد الرحیم نے یہی سوال پوچھ لیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو جو حسن عطا فرمایا آپ کے حسن کا جزو ہے, آپ کا حسن کامل ہے, تو یہ کیا بات ہے کہ آپ کو دیکھنے والے ثابت قدم رہے اور حضرت یوسف کو دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عبد الرحیم, اللہ تعالیٰ نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا رکھا ہے. انداز حسینوں کو دکھائے نہیں جاتے, امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے, ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا, بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو جمال ہے وہ باکمال ہے. علامہ اقبال کی بات ہو رہی تھی, اسی شعر کی تشریح میں عرض کر رہا ہوں. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے مانا؟ بہت بڑے فلسفی, اتنا بڑا فلسفی, اور یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے. وہ علامہ اقبال جو تھے, کیونکہ ان کا یہ مہینہ چل رہا ہے وصال کا, اس لیے ان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال جو تھے وہ عقلی بنیادوں پر بھی جواب دیتے. کسی نے پوچھا کہ جناب آپ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی آتی رہی؟ اتنے بڑے فلسفی. علامہ نے فرمایا ہاں میں بھی اس بات کا قائل ہوں. اس نے کہا کوئی دلیل؟ علامہ اقبال نے فرمایا دلیل یہ ہے, جو اللہ مجھ جیسے گناہگار پر ایک ہی وقت میں 200 شعر نازل فرما دیتا ہے, وہ اپنے حبیب پر قرآن نازل نہیں فرما سکتا. اسی طرح کسی نے پوچھ لیا, بہت بڑے فلسفی ہیں, اور یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ جیسا بندہ بھی اللہ کے وجود کا قائل ہے. تو علامہ کا ایک اور شعر ہے, وہ کہتے ہیں تیری نظر میں ثابت نہیں خدا کا وجود, میری نظر میں ثابت نہیں وجود تیرا. کہتے ہیں جب اللہ کا وجود نہیں ہے تو تمہارا وجود کہاں سے آ گیا؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ جی وہی اللہ تعالیٰ کا وجود ہے, آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں, اور آپ یہ بھی جانتے, اتنے بڑے فلسفی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کو یا کسی چیز کو بھی آپ نے جاننا ہے, پرکھنا ہے, تو یا تو آنکھ سے دیکھ کر پرکھیں پھر ہی مانیں گے, حواس خمسہ جنہیں کہتے ہیں, یا ہاتھ سے چھو کر علم حاصل ہوتا ہے, یا زبان سے چکھ کر علم حاصل ہوتا ہے, یا ناک سے سونگھ کر علم حاصل ہوتا ہے کسی چیز کا, یا جب آپ منزل تک قدموں سے چل کر پہنچ جاتے ہیں تب علم حاصل ہوتا ہے. آپ کو اللہ کا پتہ کیسے چلا؟ آنکھ سے دیکھا, کان سے سنا, ناک سے سونگھا, زبان سے چکھا, قدموں سے چل کر اس تک گئے. علامہ نے فرمایا نہیں, وہ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا, وہ کان سے سنائی نہیں دیتا, وہ ناک سے سنگھائی نہیں دیتا, وہ ہاتھ سے پکڑائی نہیں دیتا, وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا پھر مانتے کیوں ہیں؟ علم کے ذرائع تو یہی ہیں, آپ کیوں مانتے ہیں؟ تو علامہ اقبال نے تڑپ کر فارسی کا شعر کہا, با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار, یا رسول اللہ او پنہاؤ تو پیدا من, کہ جب میں اللہ سے بات کیا کرتا تھا تو پردے کے پیچھے سے کیا کرتا تھا, میں نے دیکھا نہیں تھا, لیکن جب رسول اکرم سے بات کی تو میں نے آمنے سامنے بیٹھ کر کی, تبھی سے میں نے جان لیا کہ جس کا محبوب اتنا کامل, اتنا حسین, اتنا جمیل اور اتنا باکمال ہے, اس ذات کا عالم کیا ہوگا.